السلام علیکم. بائک والے پہ خوش آمدید. ہم ہر وقت ہمارے یہاں ایک تو پاکستان میں اچھی بات یہ ہے کہ جو آدمی گونگا نہیں ہوتا نا، اور جس آدمی کی نبض چل رہی ہوتی ہے وہ چل کے آ سکے اسٹوڈیو میں کسی بھی ٹی وی کے پروگرام میں، چاہے وہ ٹاک شو پولیٹیکل ہو، مارننگ شو ہو، کوئی انٹرویو ہو، کسی بھی قسم کا شو جس میں آدمی کی صرف اتنی شرط ہو کہ وہ زندہ ہے اور گونگا نہیں ہے، اس آدمی کو سسٹم پہ تنقید کرنا اور حکومت اور ملک اور ہم لوگ یہ اور ہم لوگ وہ اور معاشرہ اور اس پہ ضرور بات کرنی ہوتی ہے. اچھا، ان زیادہ تر لوگوں سے میں کرٹیسائز نہیں کر رہا، نہ میں ان کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جاہل ہیں. ان کو سسٹم کی ڈیفینیشن نہیں پتہ، ان کو سوسائٹی کی ڈیفینیشن نہیں پتہ، ڈیفینیشن نہیں سمجھتے بھی نہیں کہ سوسائٹی ہوتی کیا ہے، سسٹم ہوتا کیا ہے، اور اس کے بعد ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ حکومت کا مقصد کیا ہے. دیکھیں، اگر آپ غور کریں دنیا بھر میں، امریکہ آپ کے سامنے ہر چیز میں امریکہ کی مثال دی جاتی ہے. یورپ میں بھی بہت جگہوں پہ ڈیموکریسی ہے، حالانکہ زیادہ تر ملکوں میں بادشاہت ہے. جاپان میں بھی بادشاہت ہے، ملیشیا میں بادشاہت ہے، تھائی لینڈ میں تو بڑی زبردست بادشاہت ہے، اس کے علاوہ نیدرلینڈز میں بادشاہت ہے، فرانس میں بادشاہت ہے، انگلینڈ میں تو ہے ہی، آپ کو پتہ ہی. کوئین جو ہے وہ آسٹریلیا کی بھی ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، نیوزی لینڈ کی بھی ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، کینیڈا کی بھی ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، اور آئرلینڈ اور جو ساتھ ویلز اور اسکاٹ لینڈ اور انگلینڈ، ان سب اسٹیٹس، یہ سارے ملک جو ہیں ان کی ہیڈ آف دی اسٹیٹ کوئین ہے. تو لیکن ڈیموکریسی ان دی فارم کے ظاہر ہے کہ بادشاہ کا پرپز، ایک زمانے میں بادشاہ کا پرپز ایک پرپز ہوتا ہے. دیکھیں، ہر پوزیشن، ہر عہدے، ہر اسٹرکچر کا ایک پرپز ہوتا ہے. یعنی ایک پورا نظام جو ہوتا ہے حکومت چلانے کا، سیاسی نظام یا ایڈمنسٹریٹو سسٹم جو ہوتا ہے، یعنی کہ ایک ادارہ، کئی ادارے جو مل کے، جن کو ریاست آپ یا حکومت کہتے ہیں، اور پھر وہ مل کے ایک نظم و نسق چلاتے ہیں، ایک ایسے ایریا، ایک جغرافیکل گراؤنڈ کا جس میں لوگ رہتے ہیں، جن کی ایک سرٹن تعداد ہوتی ہے. تو ایک زمانے میں بادشاہت کا ایک پرپز تھا. بادشاہت کی پوری آپ نے ہسٹری آپ جانتے ہیں کیا ہوا، کیسے مغلوں نے یہاں پہ حملہ کیا حکومت کی، جو لوکل یہاں کے حاکم تھے، جن لوگوں کی حکومت تھی، ان کو ختم کیا، اپنی حکومت قائم کی، پھر آپس میں لڑے، ایک دوسرے بھائیوں کو قتل کیا، باپ کو قید میں ڈالا، جو بھی وہ سب ہسٹری معلوم ہے. اس بادشاہت کا مقصد کچھ اور تھا. اس وقت بادشاہت کا پرپس جو ہے اب صرف پریسٹیج اور گلوری اور گریس اور جو بھی ان کا مطلب ساری آنریری چیزیں، اس کا فزیکل پرپس ہے نہیں. کوئین کا فزیکل پرپس نہیں ہے، حالانکہ کوئین سب سے زیادہ انٹرفیئر کرتی ہیں انٹرنیشنل معاملات میں، لوکل معاملات میں کوئین کا بہت زیادہ رول ہے. اس کے باوجود بھی جو عام معاملات ہیں، اب آپ نالی بنانے سے لے کے، سڑک بنانے سے لے کے، درخت لگانے سے لے کے، ریلوے چلانے سے لے کے، ٹیکس لینے سے، یہ سارے انتظامات جو ہیں ان لوگوں کے پاس دے دیے گئے ہیں سارے ملکوں میں، کہ جو لوگ عوامی نمائندے ہوتے ہیں، عوام ان کو چوز کرتے ہیں، سلیکٹ کرتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں اور وہ آتے ہیں. اس کو آپ ڈیموکریسی کہتے ہیں. ڈیموکریسی نہ بھی کہیں، ایک طریقہ یہ ہے. ایک ڈیموکریسی ایکچولی اپنے ایکچوئل میننگ میں تو دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں پائی جاتی. فری مارکیٹ اکانومی کی ایک ٹرم آپ نے انٹروڈیوس کر دی ہے، اس کے بھی ٹرو میننگ میں کوئی چیز پریکٹیکلی ایگزسٹ نہیں کرتی دنیا میں کہیں. وہ سب آپ کی ڈریم ہے اور جو بھی ہے. حکومت کا ایک پرپز ہوتا ہے. آج حکومت کا پرپز جو ہے وہ خود حکومت کو بھی نہیں معلوم. خود جو حکومت کر رہے ہیں، جو اچھا آپ دیکھیں اس کی وجہ سے ایٹیٹیوڈ میں فرق کیا ہوتا ہے. لوگ الیکٹ ہوتے ہیں، الیکٹ ہونے کے بعد پرائم منسٹر بن جاتے ہیں ملک کے، ان کو لگتا ہے وہ بادشاہ ہیں، ان کے ذہن میں ایک بادشاہ گھسا ہوتا ہے، کیونکہ انہیں یہ بات کبھی کسی نے ڈسکس ہی نہیں کی، نہ انہوں نے کہیں پڑھی. لوگوں نے کتابیں رکھی ہوئی ہیں، جو ہمارے یہاں بہت سارے وزیر اعظم رہے ہیں، اور موجودہ بھی اور پرانے بھی، جنہوں نے کتابیں رکھی بھی ضرور ہیں، نہ پڑھی کبھی کھول کے دیکھی، اور نہ اگر کھول کے دیکھ لی اور پڑھ لی تو سمجھا کچھ سمجھا بھی نہیں. آپ اگر الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں کسی بھی قسم کے ملک کے، آپ بادشاہ نہیں ہیں، پہلے تو یہ کلیئر کر لیں. تو بادشاہت والا کانسیپٹ تو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ اب وہ والا بادشاہ جو پہلے ہوتا تھا، وہ بادشاہ اب آبسلیٹ، اب صرف وہ بادشاہ ریسٹورینٹس کے اندر ہوتا ہے بادشاہ کے حلیے میں، اور بعد اب باملاحظہ اور اشعار سناتا ہے اور کامیڈی کرتا ہے. اب بادشاہ کا یہ کام ہے، یا بادشاہ پان شاپ ہوتی ہے اس سے زیادہ، یا پھر کارڈس پہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ بادشاہ کچھ نہیں ہوتا. تو وہ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ ان کو لگتا ہے ہم حاکم ہیں، یا ہم مالک ہیں، یا ہم بادشاہ ہیں. ان کے ذہن میں یہ بات ان کے بڑوں نے ڈالی ہوئی ہے. ان کو پرپز نہیں پتا. اس وقت جو حکومت ہوتی ہے نا، اس وقت ساری دنیا میں ہمارے یہاں کیوں ترقی نہیں ہوتی، کرپشن کیوں ہوتی ہے، ان سب کا ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ بات سمجھتے نہیں ہے کہ حکومت کا مقصد کیا ہے. حکومتوں کا مقصد جو ہے نا، وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ موٹر وے بنائیں، اس پہ گاڑیاں چلیں، ان سے ٹول ٹیکس لیا جائے اور خزانے کو بھرا جائے. یہ مقصد نہیں ہوتا. موٹر وے بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ فیسیلیٹیٹ کریں انڈسٹریل زون کو،
मंडी तक माल पहुंचाने के लिए। ये पर्पज़ होता है मोटर वे का, या रास्ता बनाने का, कोई भी सड़क, एक्सप्रेस वे, मोटर वे, अच्छी सड़क बनाने का, पोर्ट से कनेक्ट करना होता है इंडस्ट्री को। उस पर अगर कुछ पैसे मिल जाते हैं हुकूमत को तो ये प्लस है, ये मकसद नहीं है मोटर वे बनाने का। हुकूमत का काम ये नहीं होता कि वो ऐसे जॉइंट वेंचर्स या सरकारी प्रोजेक्ट शुरू करे जिसमें वो पैसे कमाए। पैसे कमाने के लिए आज के दौर में हुकूमत नहीं बनाई जाती, ये पर्पज़ नहीं है गवर्नमेंट बनाने का। पहले पर्पज़ ऑफ गवर्नमेंट को समझना ज़रूरी है। हुकूमतों का काम चाहे वो सूबाई हो, बल्दियाती हो या वफाकी हुकूमत हो, आज के दौर में हुकूमत का काम ना तो प्रोटोकॉल है, ना लोगों को रोब में लेना है कि हम वज़ीर आज़म हैं या हम मिनिस्टर हैं, ये काम नहीं है। ना ये काम है कि वो ऐसे प्रोजेक्ट शुरू करे जिनसे ख़जाना भरा जाए। जब आप मुल्क में फैसिलिटेशन देंगे बिज़नेस को, इंडस्ट्री को और लोगों को, तो पैसा खुद जनरेट होता है। जो पैसा खुद जनरेट इसलिए होता है कि जब आपका सिस्टम ठीक चलेगा, इंडस्ट्री ठीक चलेगी, मंडी तक माल पहुंचने की फैसिलिटेशन होगी, पोर्ट ठीक चलेगा, लोग खुशहाल होंगे, लोग काम करेंगे, तो खुद ब खुद पैसा हुकूमत के ख़जाने में आ जाएगा। मांगना नहीं पड़ेगा, भरना नहीं पड़ेगा, उसको मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस बिजली के बिलों पर नहीं लगाने पड़ेंगे। आपने अभी तक, असल में मैं सालों से बात कर रहा हूँ, करप्शन से बड़ा इशू पाकिस्तान में इनकॉम्पिटेंसी है। जितने भी लोग हैं ना, किसी भी ओहदे में पाकिस्तान में जो लोग बैठे हैं, मैं चैलेंज करता हूँ, आप किसी भी पढ़े लिखे, मेरे सामने ना बिठाएं, मैं तो बिल्कुल एक मामूली आदमी हूँ, किसी पढ़े लिखे आदमी के सामने बिठा दें। इकनॉमिक्स वाले बंदे को कुछ नहीं पता होगा मईशत क्या होती है, इवन बैंक के लोगों को नहीं पता मईशत क्या होती है। एडमिनिस्ट्रेशन के जो चैम्पियन बनते हैं उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन का ज़ीरो पता है, किताबें नहीं पढ़ सकते लोग, इन्होंने देखा कुछ नहीं है, इनको मालूम कुछ नहीं है। किसी भी शोबे में पाकिस्तान में उठा के आप जिस भी बंदे को देख लें, वो उस चीज़, अपने शोबे के बारे में सबसे कम नॉलेज रखता होगा। उसकी नॉलेज, मतलब इनकॉम्पिटेंसी सबसे बड़ा इशू है। इनको पता ही नहीं है हम किस पोजीशन में बैठे हैं, हमारी पोजीशन का पर्पस क्या है, हुकूमत का पर्पस क्या है, करना क्या है। पहले आपको इस इनकॉम्पिटेंसी को ख़त्म करना पड़ेगा। ऐसे लोग लाने चाहिए, लाने पड़ेंगे जिनको ये पता हो कि हुकूमत का पर्पस क्या होता है, हमें जो रोल डिफ़ाइन किया गया है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका मकसद क्या है, उससे हासिल क्या करना है। ये तो सिर्फ पिकनिक हो रही है पाकिस्तान में, सिर्फ पिकनिक। ये जो अर्बन बादशाह है ना, ये मॉडर्न ज़माने के पोस्ट मॉडर्न बादशाह जो बने हुए, ये सारे लोग यही करते रहेंगे, प्रोटोकॉल लगवाएंगे, गरीब लोगों को यूँ करके खाना फेंकेंगे और कश्ती में बैठ के जाएंगे और बोलेंगे वेनिस लग रहा है नवाब शाह। ये इसलिए कि इनका माइंड, इनको पता है ये कुछ कर नहीं सकते, इनसे मत एक्सपेक्ट करें। आपको नए लोग लाने पड़ेंगे जिनको पता हो हमारी पोजीशन क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हम क्यों बैठे हैं इस पोजीशन पे। अल्लाह हाफ़िज़।